کلپ نمبر 133، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے 107 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہاں آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے، اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روزے میثاق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روزے میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ
روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان روایات کی روشنی میں دیکھیں، تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی اور فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔